ایپیسوڈ 6۔ دوپہر میں سردار حیات خان کی حویلی سے بلاوا آ گیا۔ حیات خان مہمان خانے کے خاص کمرے میں میرا منتظر تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بولا، شہرے تیری بئی نہیں تھندی یارا، پر دھیان رکھا کر، بڑا ہمیشہ بڑا ہی رہتا ہے، جس سے خدا رتبہ دیتا ہے اس کی بڑائی کو ماننا ہی دانش مندی کہلاتا ہے۔ میں نے بیٹھتے ہوئے شکایتی انداز میں کہا، خان جی میں نے کبھی آپ کی شان میں گستاخی تو نہیں کی؟ میں اپنی بات نہیں کرتا، سردار وریام خان کی بات کرتا ہوں۔ امیر نواز نے بتایا ہے کہ تم نے اس کے سامنے اونچی آواز میں بات کی ہے، کوئی لحاظ کیے بغیر اس کے منہ پر ہی بڑھ چڑھ کر جواب دیتے رہے ہو، کیا یہ درست ہے؟ میں نے چونک کر سردار حیات خان کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں تندی کی آمیزش نے آنے واحد میں مجھے سمجھا دیا تھا کہ اس کے منہ میں وریام خان کی زبان رکھی جا چکی تھی۔ میں نے مؤدبانہ انداز میں صفائی پیش کی، خان جی میں نے کوئی بے ادبی نہیں کی تھی، مگر وریام خان نے میری ماں بہن ایک کر دی، گالیاں دی، دھمکایا اور میرے چاچے کو بلا کر بے عزت کیا۔ آپ میری دھاں سننے کے بجائے الٹا مجھے مرد الزام ٹھہرا رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے خان جی؟ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا، چند لمحوں تک مجھے کڑی نگاہوں سے گھورتا رہا، پھر پشت پر ہاتھ باندھ کر کمرے کی مشرقی دیوار تک چلا گیا۔ وہاں رک کر ایڑیوں کے بل گھوما اور مجھے مخاطب کر کے سرد لہجے میں بولا، وہ شہرے تم نے 4 جماعتیں کیا پڑھ لی کہ بڑے چھوٹے کا فرق بھول گئے؟ تم میرے رشتہ دار تو ہو، مگر اس جگہ پر نہیں ہو جہاں میرا سوتر سردار وریام خان کھڑا ہے۔ اگر تمہیں میری حویلی میں آنے جانے کی اجازت ہے تو تمہاری پڑھائی کی وجہ سے نہیں بلکہ رشتہ داری کی بدولت ہے، پر خان میرے سکے چاچے کا پتر ہے، خون کا رشتہ اس سے میرا۔ اس کی باتیں اپنی زہریلی معنویت سمیت سیدھی میرے دل میں چبھتی جاتی تھیں۔ میں کبھی بھی اس حویلی میں دست سوال پھیلا کر نہیں آیا تھا، مجھے ہمیشہ بلایا گیا تھا اور مجھ سے کوئی نہ کوئی کام لیا گیا تھا۔ بغیر کسی معاوضے کے مجھ سے کام کروانا بھی اس کے نزدیک مجھ پر بڑا احسان تھا۔ اگر میں رشتہ دار نہ ہوتا تو بقول اس کے مجھے حویلی میں داخل ہونے کی اجازت میسر نہ آتی اور نہ ہی مجھ سے بیگار لی جاتی۔ میں بھی اس کے مقابل کھڑا ہو گیا، خان جی آپ ہمارے مائی باپ ہیں، بھاگوند ہیں، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اپنے چچا زاد بھائی کی وجہ سے گھر بلا کر بے عزت کریں۔ وریام خان بھی باپ کی جگہ پر تھا میرے لیے، تب بھی گنگوں کی طرح کھڑا اس کی گالیاں سنتا رہا۔ آپ بھی اپنے من کی موج بھلے پوری کر لیں، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میں کمین زیادہ نہیں ہوں اور نہ ہی کسی مزارے کا بیٹا ہوں۔ خواہ 2-3 ایکڑ ہی صحیح اپنی زمین ہے جسے کاشت کرتا ہوں اور کبھی ہاتھ پھیلا کر آپ کے سامنے نہیں آیا۔ ہاں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھ پر اپنی حویلی کے دروازے آج تک کھلے رکھے، جی چاہے تو آج یہ دروازے مجھ پر بند کر دیجئے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ وہ کسی کی بات، کسی کا موقف سننے کا فطری طور پر روادار نہیں تھا، مگر میری بات کو دخل دیے بغیر سن رہا تھا۔ یہ اچنبھے کی بات تھی، میرے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی تلخی گھل گئی۔ خان جی میں نے وریام خان کی بیجا ناراضگی محو کرنے کے لیے چھوٹے خان سے بات کی تھی۔ مجھے یہ علم نہیں تھا کہ میرا ازالہ نہیں کیا جائے گا بلکہ مجھے مزید بے عزت کیا جائے گا۔ آپ نے مجھ سے وریام خان کی ناراضگی کی وجہ تک دریافت نہیں کی۔ مجھے اس سے یا آپ سے معافی مانگنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، میں چلتا ہوں۔ جاتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ اپنے رویے پر غور کیجیے گا، اگر خان آپ کا رشتہ دار ہے تو میں بھی رشتہ دار ہوں آپ کا۔ کیا ہوا جو خدائی تقسیم نے آپ کو جاگیردار بنا دیا اور مجھ سے میرے ماں باپ تک چھین لیے؟ جو دیتا ہے وہ لے سکتا ہے اور جو لیتا ہے وہ دے بھی سکتا ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ بغیر اجازت طلب کیے خان کے خاص کمرے سے اخراج کا قصد کیا۔ اس کی بھاری بھرکم آواز نے عین دروازے کی دہلیز پر میرے قدم روک دیے۔ او شہرے اس طرح جاؤ گے تو تمام عمر پچھتاؤ گے۔ میں اس کی جانب پشت کر کے کھڑا تھا۔ عین اسی وقت مجھے اپنے سامنے مہمان خانے کے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا امیر نواز دکھائی دیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، بابا نے تمہارا مسئلہ حل کر دیا ہے، جاؤ موج کرو، تمہیں خان چاچا کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے اسے دیکھا، پھر پلٹ کر اس کے باپ کو دیکھا۔ سردار حیات خان کے سرخ چہرے پر اپنے لیے نفرت اور حقارت کے واضح آثار دیکھے۔ چند لمحوں تک میں ہونٹ کاٹتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ جب امیر نواز نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں بولا، خان جی ماں باپ نے اپنی انگلی چھڑا کر مجھے نورپور میں اپنے رشتہ داروں کی ٹھوکروں پر رکھ دیا تھا۔ چاچا چراغ کے علاوہ کسی نے مجھ یتیم کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ ہاں تب آپ نے بھی حویلی کے دروازے بند کر دیے تھے۔ آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا کہ میں نے پڑھائی کیوں چھوڑ دی، صرف اس لیے کہ میرے پاس کالج کے داخلے کے لیے رقم نہیں تھی، کتابیں خریدنے کی استطاعت نہیں تھی۔ ڈاکٹر شاہ جی جس سے میرا خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے، جس نے میرے ماں باپ کو دیکھا تک نہیں، اسے میرے خاندانی پس منظر سے بھی سروکار نہیں۔
اس نے مجھے کتابیں خرید کر دیں، ہر روز وقت نکالتا اور میرے ساتھ مغز ماری کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے میرے لیے کیا کیا؟ کوئی ایک انعام، کوئی ایک بخشش، کوئی ایک دلاسا؟ آپ لوگوں نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، پھر آپ لوگوں کو مجھ پر حق بھی کیا حاصل ہے؟ ہاں جی، آپ رشتے میں میرے چاچا بھی ہیں اور باپ سامان بھی ہیں، مگر جب مجھے بھتیجا سمجھا گیا، میرے لبوں پر چاچا جی کا لفظ آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ میرے کندھے پہ رکھے ہوئے امیر نواز کے ہاتھ میں بتدریج سختی پیدا ہوتی گئی، مگر میں نے مطلق پرواہ نہیں کی۔ میں اپنی بات ختم کر کے پلٹا اور امیر نواز کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، امیر نواز، تمہارے بابا اور وریام خان میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی طرح سے سوچتے ہیں۔ ان سے تو بخت خان ہمارے لیے اچھا ہے، جو ہمارا فائدہ نہیں کرتا تو اس نے کبھی ہمارا نقصان بھی نہیں کیا۔ یارن خان بھلا ہے، جو سال میں 2-3 ماہ یہاں گزارنے کے لیے آتا ہے اور کسی کو منہ لگائے بغیر شہر چلا جاتا ہے۔ وہ بکواس کیے جاؤ گے، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ امیر نواز کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ہاں، میں بکواس کرتا ہوں، تم خانزادے ہو، تمہارے چہرے کو اتار چڑھاؤ مجھے سمجھا رہے کہ تم بھی اسی کلاس کے انسان ہو۔ اب تک تم نے جو یاری دوستی اور انسانوں میں برابری کی باتیں کی ہیں، سب جھوٹی ہیں۔ تم خانوں اور غریب پروری تمہارا بہروپ ہے۔ تم بھی اپنے باپ کی طرح میرے کندھے پر شکار کا سامان لاد کر مجھ پر احسان کرتے رہے ہو۔ میرے ہاتھ میں بھینس کی رسی تھما کر ویٹنری اسپتال سے ٹیکہ رکھوانے بھیج دیتے تھے تو مجھ پر احسان ہی کیا کرتے تھے نا۔ میں اس کے اشتعال کو خاطر میں نہیں لایا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس کے باپ کی دھاڑ نے اس کی زبان کو نوک سے پکڑ لیا۔ سردار حیات خان زخمی شیر کی طرح دھاڑنے، گرجنے برسنے لگا۔ اس کی برانگیختگی کسی طور سے بھی وریام خان سے مختلف نہیں تھی۔ اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، یہ اپنا ہاتھ روک نہیں پایا۔ اس نے عقب سے میرا کالر پکڑا اور جھٹکا دے کر میرا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ میں ابھی سنبھل بھی نہ سکا تھا کہ ایک زناٹے دار تھپڑ میرے دائیں گال پر پڑا۔ میری آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے۔ میں جہاں کا تہاں رہ گیا۔ حیات خان کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ اسے ایک تماچے پر صبر نہیں آیا تھا، دوسرا مارنا چاہتا تھا کہ امیر نواز نے مجھے پیچھے کی جانب کھینچ لیا۔ میں بیچ سے ہٹ گیا تو باپ بیٹا مقابل آ گئے۔ باوصف اس کے کہ میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، مجھے دونوں کے بیچ ہونے والے مکالمے کی بخوبی سمجھ آ رہی تھی۔ بیٹا باپ کی باہیں تھامے کہہ رہا تھا، بابا ہوش کریں، آپ نے شہرے کو مار کر اچھا نہیں کیا۔ میں نے اچھا نہیں کیا؟ میں نے؟ تم کسی کمینے کی طرفداری کر رہے ہو جس نے تمہارے چاچے کے آگے اپنی لمبی زبان کھولی، جس نے میرے مقام پہ نگاہ نہیں کی، اپنے اور میرے رشتے کا خیال نہیں کیا، بلکہ یہ تک کہہ دیا کہ مجھ سے اور تمہارے چاچے خان سے بخت خان بہتر ہے؟ پرے ہٹو تم، میں ایسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس پر دہی ڈال کر کتے چھوڑ دوں گا میں۔ تو کیا ہوا بابا، بخت خان بھی تو میرا چاچا ہی ہے نا، آپ غصہ تھوکیں اور اندر چلیں، میں بتاتا ہوں آپ کو ساری بات۔ امیر نواز نے غصے سے کانپتے بوڑھے وجود کو باہوں میں بھرا اور دھکیلتا ہوا کمرے میں گھس گیا۔ اس نے دروازے میں ٹھہر کر ایک پل کو مجھے آنکھ سے جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ میں سر جھکائے حویلی سے نکلا۔ خالہ اپنی دکان کی دیوار کے سائے میں کھڑا کسی سوچ میں گم تھا۔ اس کی نگاہ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی ویگن پر جمی ہوئی تھی۔ میں چند قدم بڑھ کر سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا ہو گیا، پلٹا اور حویلی پر نگاہ ڈالی، اپنے تپتے ہوئے رخسار کو سہلایا اور بے اختیار اپنی آنکھوں میں امڑ آنے والے اشکوں کو ہتھیلی کے پشت سے صاف کرنے لگا۔ یہ تھپڑ کی تکلیف کے باعث نہیں، بلکہ اس تضحیک کے احساس کے مرہون تھے جو مجھے حیات خان کے روبرو ملا تھا۔ نورپور کی ان گلیوں میں ان گنت ہزیمت بھری داستانیں سرگردہ تھیں، بے شمار پگڑیاں اپنے کلف اور اجالے یہاں کی خاک کے حوالے کر دی گئی تھیں۔ میرے ذہن میں شاہ جی کی ایک بات چکرانے لگی جسے وہ بار بار مختلف انداز میں بیان کرتا تھا۔ ان لوگوں کی خود ساختہ عزت کا تقاضا ہے کہ پوری دنیا کے غریب لوگ بے عزت ہو کر ان کی دہلیزوں پر سجدہ ریز ہو جائیں۔ سچ کہتا تھا وہ، میں نے کسی کا کچھ نہ بگاڑ کر سزا پالی تھی۔ وریام خان اور سردار حیات خان دونوں ایک جیسے ہی تھے، دونوں کے بیچ میں کوئی فرق نہیں تھا۔ میں کچھ دیر کھڑا رہا، پھر پلٹا اور خالے کو اسی انداز میں کھڑے دیکھا تو سست روی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ میرے قریب پہنچنے پر وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ امیر نواز سے ملنے آئے تھے؟ میرے کچھ بولنے سے پہلے اس کی نگاہ میرے چہرے پر گئی۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے غیر ارادی طور پر اپنے رخسار پر ہاتھ رکھ لیا۔ کس نے مارا تمہیں؟ میں اسے بتانا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کے رد عمل کو دیکھ کر خود پر اختیار نہ رکھ سکا اور گلوگیر ہو گیا۔ وہ حیات خان نے۔ مگر کیوں؟ وہ تڑپ کر بولا۔ فرط غم سے میری آنکھوں سے 2 آنسو ریس آئے۔ اس نے فوراً قدم بڑھائے، بہت قریب ہو کر میری آنکھیں پہنچی اور کہنے لگا، دل نہ ڈھا یار، تو کوئی بچہ جو یہ رونے لگا، مجھے بتا کیا ہوا ہے، خان نے کیوں مارا تجھے؟
میں نے اسے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ اس نے کوئی جواب سنے بغیر میرا ہاتھ تھاما اور گھر میں لے گیا۔ کمرے میں بٹھا کر پانی کا گلاس بھر لایا۔ بلو کو چائے تیار کرنے کا حکم دے کر میرے پاس آن بیٹھا۔ میں اس دوران میں خاصا سنبھل چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرا ڈاکٹر شاہ جی کیا جانا ان لوگوں کے لیے تکلیف دہ کیوں ہے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ سر جھکا کر کچھ سوچتا رہا۔ توقف کے بعد بولا، شہرے، میرے جانی ویر، میری مانو تو نورپور سے چلے جاؤ، دور، جہاں تمہیں تمہاری قسمت لے جائے۔ چلے جاؤ، پیچھے مڑ کر دیکھنے کی غلطی نہ کرنا۔ تم اب ان سرداروں کی آنکھوں میں چبھنے لگے ہو، رڑکنے لگے ہو۔ آنکھ کی رڑک یا چبھن کو کوئی بھی زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرتا۔ تمہاری پڑھائی تمہاری دشمن بن گئی ہے۔ حیات خان اور مریم خان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ تمہاری پڑھائی تمہیں غلامی سے نکل بھاگنے پر اکسانے لگی ہے۔ شاہ جی سے تمہاری تعلق داری اسی وجہ سے انہیں کھلنے لگی ہے۔ میری مانو تو چلے جاؤ یہاں سے۔ اور پروین، کسی قابل ہو جاؤ تو اسے بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ ابھی اس کا خیال دل سے نکال دو۔ نہیں، وہ میرے بغیر ایک دن بھی گزارا نہیں کر سکتی۔ اسے سمجھاؤ، وہ عقل مند ہے، سمجھانے سے فائدے کی بات سمجھ جائے گی۔ پر جاؤں کہاں؟ جہاں بھی سینگ سمائے۔ نہیں کھالے، میں کہیں نہیں جاؤں گا، ادھر ہی رہوں گا اور خانزادوں کا مقابلہ کروں گا۔ کس بلبوتے پر؟ اللہ کی آس پر۔ نہیں یار، اللہ نے ان لوگوں کو بہت ڈھیل دے رکھی ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شاہ جی کی تقلید نہ کرو، وہ بڑا افسر ہے، سنا اس کے پیچھے کسی بڑے آدمی کا ہاتھ بھی ہے۔ ویسے بھی وہ قلم کارا انسان ہے، اس کے ساتھ محض اس کی اپنی زندگی ہے، گھر بار کی فکر نہیں ہے۔ تمہارے پیچھے بھرا پورا گھر ہے جو سرداروں کی دشمنی کی آگ کی پہلی لپٹ بھی نہیں سہ سکے گا۔ تو کیا ان کے قدموں میں جھک جاؤں؟ بے شک مت جھکو، مگر ان کے معاملات میں ٹانگیں نہ اڑاؤ۔ میں نے کب دخل دیا ان کے کام کاج میں؟ ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا اور اختلاف کرنا بھی تو ان کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو کیا زبان کو تالا لگا دوں؟ ہاں، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو فوری طور پر نورپور سے بھاگ جاؤ اور کبھی پلٹ کر یہاں نہ آنا۔ اس کی سوئی بار بار اسی نقطے پر آن ٹھہرتی تھی۔ بلو چائے لائی، ساتھ ہی امیر نواز کے آنے کی خبر بھی لے آئی۔ آج وہ خلاف معمول سنجیدگی کی چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ کالا متفکر دکھائی دینے لگا۔ اٹھ کر وہ باہر جانا ہی چاہتا تھا کہ امیر نواز صحن عبور کر کے کمرے کے دروازے تک آ گیا۔ ہم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ چارپائی پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھتے ہوئے بولا، تم نے اچھا نہیں کیا شہرے۔ کالے نے دوسری کرسی کھینچ لی۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ خان چاچا نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ اپنی پیشانی سہلانے لگا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ مجھے سخت سست کہے گا، مگر کافی دیر کے بعد جب بلو تیسرا پیالہ تھامے کمرے میں داخل ہوئی تو بولا، شہرے، ہر الجھے ہوئے معاملے کو کھینچا تانی اور جذباتی جھٹکوں سے سلجھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مانا کہ بابا اور چاچا خان روایتی وڈیروں جیسا سلوک کرتے ہیں، مگر تم یہ بھی تو مانو کہ تم نے بھی ان پڑھوں اور غیر اخلاق یافتہ لوگوں والا رویہ اپنایا ہے۔ مشتعل آدمی کو پتھر کھینچ مارو گے تو جواباً گولی ہی آئے گی، کسی بھی طرح سے خیر سگالی کا پیغام نہیں آئے گا۔ کیوں کھالے؟ جی بالکل۔ کالا جو سر جھکائے بیٹھا تھا چونک کر بولا۔ امیر نواز کا شائستہ رویہ دیکھ کر مجھے اچنبھا ہوا۔ میں نے ہمت پکڑ کر کہا، یار امیر نواز، میں نے کوئی غلطی کی ہو تو کیا تم اتنا سا جھوٹ بھی نہیں بول سکتے تھے کہ ٹھیک ہے میں آئندہ اسپتال میں ڈاکٹر صاحب کے یہاں نہیں جایا کروں گا؟ بعد میں خان چاچے کی نظر بچا کر جاتے رہتے۔ کیا وہ 24 گھنٹے پہرےداری کرتا اسپتال کی؟ چھوڑو یار، تم بھی نیرے جاہل ثابت ہوئے۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر دانستہ خاموش رہا۔ کالا اور امیر نواز باری باری اپنے مخصوص انداز میں مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ ایسے میں بلو چائے کے خالی پیالے اٹھانے کے لیے آئی تو اس نے دونوں کی نظریں بچا کر مجھے صحن میں آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے مجھے کبھی ایسے نہیں بلایا تھا، اس لیے میں گھبرا سا گیا۔ کچھ توقف کے بعد میں نے بیت الخلاء میں جانے کا بہانہ کیا اور کمرے سے نکل کر صحن میں آ گیا۔ مشرقی دیوار کی جڑ میں چارپائی بچھائے خالدہ اور غفورہ پیٹی پر ڈالنے والی چادر کاڑ رہی تھی۔ میں ان کے قریب چلا گیا۔ دونوں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ سفید رنگ کی سوتی چادر ان کے گھٹنوں پر پھیلی ہوئی تھی، جس پر سوئی دھاگے کی مدد سے وہ 4 سوتی کڑھائی کرنے میں مشغول تھیں۔ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے؟ خالدہ نے اپنی چھوٹی بہن کو کنکھیوں سے دیکھا اور قدرے نیچی آواز میں کہا، تم سے۔ وہ بات کرتے کرتے اچانک رک گئی۔ میں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں حویلی کے دروازے کی طرف دیکھا۔ ماسی صفو لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ خالدہ نے جلدی سے کہا، میں شام کو تمہارے گھر آؤں گی، وہیں بتاؤں گی۔
غفورہ اپنی ماں کو سنانے کے لیے چالاکی سے بلند آواز میں بولی، بھائی یہ دیکھ تو، کتنی پیاری بیل کاڑی ہے باجی بلوں نے۔ میں نے غیر ارادی طور پر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پر چادر کے پھیلے ہوئے حصے کو دیکھا۔ عام سی بیل تھی۔ ایسی چادریں نورپور کے ہر گھر کی سامان بھری پیٹیوں کے اوپر اور پرچھتیوں پر سے لٹکتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ سفید رنگ کی سوتی چادر پر نیلے دھاگے کی کڑھائی کو ایک نظر دیکھتے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ اس کا استعمال کیا ہے۔ میں نے روایتی الفاظ میں کڑھائی کی تعریف کی۔ ماسی صفو لکڑیوں کا گٹھا تندور کے قریب پھینک کر دوپٹے سے پسینہ پوچھتی ہوئی وہیں آ گئی۔ اسے تیسرے چوتھے دن یہ مشقت باقاعدگی سے کرنا پڑتی تھی۔ غفورہ کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے پھولی ہوئی سانس میں کہا، چلنی پوری، ٹھنڈا پانی نکال کے لا۔ چونکہ سرداروں کے گھروں کے علاوہ کسی گھر میں فریج نہیں تھا، اس لیے پینے کے لیے نلکے کے ساتھ زور آزمائی کر کے ٹھنڈا پانی نکالا جاتا تھا۔ غفورہ جلدی سے چارپائی پر سے اتری اور بڑی سی کٹوری اٹھا کر نلکے کی طرف بھاگ گئی۔ میں نے رسمی طور پر ماسی کا حال دریافت کیا اور پھر کمرے میں آ گیا۔ وہ دونوں ابھی تک اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر امیر نواز نے کہا، میں چلتا ہوں، کرتا ہوں کچھ نہ کچھ، پر یہ دھیان رہے کہ آئندہ تم نے کوئی بدتمیزی نہیں کرنی۔ بڑوں کا رویہ اپنی جگہ، بڑوں کا ادب کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ وہ ہاتھ ملا کر رخصت ہوا تو خالے نے بے ساختہ کہا، یار یہ شخص بھی بڑا عجیب ہے۔ ہاں ہے تو، کبھی کبھی شک گزرتا ہے کہ یہ سردار حیات خان کا سگا پتر نہیں، لے پالک ہے۔ دیکھا کتنا تضاد ہے دونوں میں۔ پڑھا لکھا ہے تبھی مختلف ہے اپنے باپ اور چاچا وریام سے۔ میں نے کہا، ان پڑھ تو وہ دونوں بھی نہیں ہیں۔ خالہ بولا، شاید اس عمر تک پہنچ کر یہ بھی ان جیسا ہی ہو جائے۔ لگتا تو نہیں ہے ایسا، سانپ کو ڈنک مارنے کی عادت پیدا ہوتے ہی پڑ جاتی ہے۔ ہمیں کمرے میں بیٹھے کافی دیر گزر گئی تھی۔ وقت کے گزرنے کا ہمیں مطلق احساس نہیں ہوا تھا۔ جب خالے کے باپ نے اسے مطلع کیا کہ ویگن کا ٹائم ہو گیا ہے تو ہم چونکے۔ خالے نے صافہ جھاڑ کر کندھے پر ڈالا اور اپنی کھیڑی چپل کو صافی کی مدد سے چمکانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ باہر نکلا تو میں اس کی تقلید میں اس کے گھر سے نکل آیا۔ واپسی کے راستے میں میرے دل میں خود بدھ ہوتی رہی۔ خالدہ کبھی بھی بات کرتے ہوئے ٹھٹکی نہیں تھی۔ اس کے اور میرے درمیان ایسا تعلق کبھی بھی نہیں رہا تھا کہ وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے جھجک جاتی۔ نہ جانے وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھی کہ ماسی کی غیر متوقع آمد کے سبب کہہ نہ پائی۔ میں تمام راستے اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ گھر میں سبھی اپنے اپنے معمولات میں رجھے ہوئے تھے۔ میں کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ میرے لیے گاؤں کی فضا یکلخت ناسازگار ہو گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ایک ایک کر کے سبھی لوگ میرے دشمن بنتے جائیں گے اور آخرکار بخت خان کی طرح میں نورپور میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ خالہ درست کہتا تھا، مجھے شاجی کے ساتھ تعلق استوار کرنے اور پڑھائی کو ایسے تیسے جاری رکھنے کی سزا بڑے غیر محسوس انداز میں دی جا رہی تھی۔ پہلی مرتبہ میرے دل میں تعلیم کے حصول کی خواہش نے ضد کی چولی اوڑھی اور میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ جو بھی ہو تعلیم کا حصول جاری رکھوں گا۔ میرے گھر میں پیسہ کم تھا، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہ تھا کہ فاقوں کی نوبت آ جاتی۔ چاچا چراغ نے کھیتوں کے جو کام میرے ذمہ لگا رکھے تھے، پوری ذمہ داری کے ساتھ انہیں سر انجام دینے کے بعد میرے پاس اتنا وقت ضرور ہوتا تھا کہ میں بآسانی پڑھ سکتا تھا۔ سپہر ڈھلنے کو آ گئی۔ مجھے ہلکا سا بخار ہو گیا، جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ پروین نے مجھے چائے پلائی، پیراسیٹامول کی گولی، جسے نورپور میں عرف عام میں شیر مار کا گولی کہا جاتا ہے، کھلائی اور کھیس تان کر لیٹے رہنے کی تاکید کی۔ ہمارے گھروں میں یہ رواج بڑی مضبوط جڑ پکڑ چکا تھا کہ بخار زدہ انسان چائے کے ساتھ گولی حلق میں اتار کر کھیس یا لحاف اچھی طرح لپیٹ کر سو جاتا ہے تاکہ خوب پسینہ آئے اور بدن کا مسام کھل جائے۔ چاچی کہتی تھی کہ پسینے کے ساتھ ساتھ بخار بھی جسم سے نکل جاتا ہے، جبکہ ڈاکٹر شاہجی کہتا تھا کہ بخار میں نہانا چاہیے، جسم کے درجہ حرارت کو ہمیشہ پانی ہی کم کرتا ہے۔ دونوں فلسفے ایک دوسرے سے یکسر مختلف تھے، مگر نتیجہ ایک ہی تھا۔ پسینہ بھی تو پانی ہی ہوتا ہے اور ٹیمپریچر کو کم کر دیتا ہے۔ میں عمومی طور پر چاچی، پروین، فرزانہ اور شبانہ کے ہمراہ سپہر کو کھیتوں میں واقع اپنے ڈیرے پر جایا کرتا تھا۔ میں اور فرزانہ چارہ کاٹتے، پروین اور چاچی بھانڑے یعنی مویشیوں کا چھپر نما کمرے کی صفائی کرتی اور پھر ہم سب مل کر مویشیوں کو چارہ ڈالتے۔ میں اپنے حصے کا کام ختم کر کے نورپور آ جاتا اور نہا دھو کر گھر سے نکل کھڑا ہوتا، جبکہ دوسرے لوگ مویشیوں کا دودھ دھو کر گھر آیا کرتے تھے۔ مجھے بخار کی وجہ سے گھر میں چھوڑ کر سبھی ڈیرے پر چلے گئے۔ مجھ پر کسل مندی سوار تھی۔ گھر والوں کو گئے نصف گھنٹہ ہو چکا تھا جب اچانک میرے کمرے کے دروازے پر شوق سبز رنگ کا آنچل لہرایا۔ میں سمجھا کہ غزالہ آئی ہے۔
مگر جو ہی میں نے غور سے دیکھا گھبرا سا گیا۔ وہ غزالہ نہیں، خالدہ تھی۔ وہ صحن سے گزر کر آئی تھی، جان چکی تھی کہ گھر میں میرے سوا کوئی نہیں، تبھی گھبرا کر بولی، باقی لوگ کہاں ہیں؟ ڈیرے پر گئے ہیں، آؤ نا، کھڑی کیوں ہو؟ وہ میری چارپائی کے متوازی بچھی ہوئی چارپائی کی باہ پر ٹک گئی۔ صاحب جی، میں ایک بڑی ضروری بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ خیر تو ہے؟ نہیں، خیر نہیں ہے۔ وہ بولتے بولتے رک سی گئی، پھر دروازے کے باہر جھانک کر دیکھا۔ مجھے صدف بی بی نے ایک رقعہ تم تک پہنچانے کے لیے دیا تھا آج صبح۔ یہ بھی کہا تھا کہ فوری طور پر اس رقعے کا تم تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ میں چارپائی میں اٹھ کر بیٹھ گیا، کھیس لڑک گیا۔ میں فرط اشتیاق سے بولا، کہاں ہے وہ رقعہ؟ اچانک اس کی آنکھیں بجھ سی گئیں۔ چند لمحے وہ بڑی عجیب سرد نگاہوں سے مجھے گھورتی رہی، پھر اچانک بولی، صاحب جی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تمہاری بات چیت صدف بی بی سے چل رہی ہے اور تم نے کسی کو خبر تک نہیں ہونے دی۔ کتنے چالاک ہو تم۔ میری بات چیت؟ وہ بھی صدف بی بی سے؟ دماغ تو نہیں چل گیا تمہارا؟ کیا کوئی لڑکی بغیر تعلق واسطے کے بھی رقعہ دیتی ہے؟ رقعہ تو ادھر دو، دیکھوں تو لکھا کیا ہے؟ میں نے جس بس ہو کر کہا، وہ تو میں تمہیں دے رہی ہوں، پر سچ سچ بتاؤ، کیا تمہیں بی بی بہت اچھی لگتی ہے؟ وہ بجارت پر بجارت ڈال رہی تھی اور میں عجیب سی کیفیت میں ڈوبا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لاؤ رقعہ دو مجھے۔ اس نے ایک نگاہ شکایت مجھ پر ڈالی اور گریبان میں چھپایا ہوا رقعہ نکال کر میرے بڑے ہوئے ہاتھ میں دے دیا۔ بالکل ننھا سا کاغذ کا دستی تیار کیا ہوا لفافہ تھا، لفافے میں چھپا ہوا کوئی راز۔ میں نے دھڑکتے دل سے گوند سے بنا لفافہ چاک کیا، رقعہ نکالا اور پڑھنے لگا۔ بڑے اختصار مگر زہر آلود کامیلیت کے ساتھ لکھا تھا، ڈاکٹر منور علی شاہ پر آج رات خطرناک حملہ کیا جائے گا، اسے بچاؤ۔ میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ میں نے بغیر کسی کو مخاطب کر کے لکھی گئی تحریر کو 3-4 مرتبہ پڑھا۔ لکھنے والے کا نام بھی نہیں لکھا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ یہ تحریر سردار وریام خان کی چھوٹی بیٹی صدف بی بی کی ہے، کیونکہ میں اس کی اسکول کی کاپیاں بارہا دیکھ چکا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے کئی سورج اچانک طلوع ہو گئے تھے۔ بلو مجھ سے مسلسل پوچھ رہی تھی کہ رقعے میں کیا لکھا ہے اور وہ کہاں ملنے کا کہتی ہے، وغیرہ وغیرہ، مگر میں شاید ذہنی طور پر کمرے میں موجود ہی نہیں تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ صدف بی بی نے رقعہ میرے لیے بھیجا ہے؟ ہاں تو پہلے تو مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا، مگر جب اس نے پروین کا بھائی شہرہ کہا نا، تو میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ اس نے رقعہ چاک نہیں کیا تھا، کر بھی لیتی تو ان پڑھ ہونے کی وجہ سے پڑھ لینے سے قاصر تھی۔ میری نظریں اس کا طواف کرتے ہوئے بھٹک کر پھر ہاتھوں میں دبے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے پر ٹھہر گئیں۔ مجھے اپنے ہاتھوں میں واضح ارتعاش محسوس ہونے لگا۔ وہ بنظر احتیاط میری کیفیت بھانپ رہی تھی، مایوس ہو کر بولی، تمہاری مرضی ہے صاحب جی، میں تو یہ سمجھتی رہی کہ تم بس غزالہ کیوں، تمہیں دیکھنا اور تمہارے بارے میں سوچنا گناہ ہے، پر تم تو اونچی اڑانوں میں ہو۔ مجھے فی الفور اس کے جملے کا متن سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں چارپائی سے اترا تو وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ میں نے رقعہ لپیٹ کر جیب میں ڈالا اور دھڑکتے دل سے کہا، بلو، تم اس رقعے کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، ورنہ سب کی شامت آ جائے گی۔ وہ ایک قدم بڑھ کر عین میرے سامنے آ گئی۔ میں کملی تو نہیں ہوں، جانتی ہوں کہ میرے منہ سے نکلنے والا ایک جملہ بھرے نورپور میں آگ لگا دے گا، پر سچ کہتی ہوں، تم اس راہ پر نہ چلو، یہ تو موت کی راہ ہے، جو بھی چلے گا نا جان گنوا بیٹھے گا، بڑے خان کو پتہ چل گیا نا تو قیامت آ جائے گی۔ یہ وہ والا چکر نہیں ہے بلو، یہ اس سے بھی بڑی قیامت والا سلسلہ ہے۔ تم جاؤ اور اگر صدف بی بی سے ملو تو کہہ دینا کہ رقعہ مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور میرے پہلو سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے میں وہ تھم سی گئی اور میری طرف منہ کیے بغیر بولی، صاحب جی، میں غزالہ کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ وہ غلط سمجھ رہی تھی، مگر میں اس کی غلط فہمی دور کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ وہ اگر پڑھی لکھی ہوتی تو شاید میں اس کے ہاتھ میں خط تھمانے سے بھی دریغ نہ کرتا۔ اب جانتا تھا کہ میں لاکھ قسمیں دوں، پر وہ ماننے کو تیار نہ ہوگی کہ میرا صدف بی بی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جیسی آئی تھی ایسے ہی چنی لہراتے ہوئے گھر سے نکل گئی۔ میں اپنی پیشانی پر آیا ہوا پسینہ پونچھ کر پھر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ یہ مسئلہ بہت گمبھیر صورتحال اختیار کر گیا تھا۔ رقعے میں تفصیل نہیں لکھی گئی تھی، یقیناً صدف بی بی کو تفصیل مہیا کرنے کی مہلت نہیں ملی ہوگی، یا اسے جس حد تک پتہ چلا تھا اس نے لکھ بھیجا تھا۔ اس نے یہ کا کم احسان کیا تھا کہ ڈاکٹر شاہ جی پر ٹوٹنے والی مصیبت کی خبر قبل از وقت دے دی تھی۔ میرے لیے تو یہ بھی حیرت ناک تھا کہ اس نے اپنے باپ کے اس بے داغ منصوبے کا سراغ کیسے لگا لیا۔
امیر نواز کے بعد اس کے کردار نے مجھ پر حیرت کا نیا جہاں کھول دیا۔ وریام خان جیسے وڈیرے کے گھر میں بھی تعلیم اپنا ہاتھ دکھا چکی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں صدف بی بی کو داد دی کہ ایک اچھے کام کے لیے اس نے اپنی نیک نامی تک داؤ پر لگا دی تھی۔ اس کا بھیجا وقت کسی اور کے ہاتھ بھی لگ سکتا تھا۔ خالدہ حماقت کا ثبوت دیتے ہوئے معاملے کو اتنا بگاڑ سکتی تھی کہ سلجھاوے کی کوئی صورت ہی باقی نہ رہتی۔ میں نے گھڑی دیکھی، ابھی کافی وقت تھا۔ غیر ارادی طور پر میں آنکھیں بند کر کے تصور میں آنے والی قیامت کی منظر کشی کرنے لگا۔ ڈاکٹر کی کوٹھی میں بڑی بڑی مونچھوں والے، صافوں میں چہرے چھپائے، جدید اور ڈراؤنی بندوقوں سے لیس بہت سارے غنڈے میرے چشم تصور میں ابھر آئے۔ انہوں نے شاہ جی کو کوٹھی کے لان میں لا کر مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی چیخو پکار پر کان دھرنے والا کوئی دکھائی نہ دیا۔ اسے ادموا کر کے ٹانگیں اور بازو توڑ دی اور جیسے دندناتے ہوئے آئے تھے ویسے ہی نعرہ زنی کرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ میں جو سوچتا جا رہا تھا میرے روئے روئے میں دھواں بھرتا جاتا تھا۔ سمجھ میں نہ آنے والا کوئی کریہ اور ظالم ہتھ کنڈا تھا جو ایک درویش مسیحا پر محض چھوٹی سی حکم عدولی کے جرم میں آزمایا جانے والا تھا۔ میں نے باوجلت غسل کیا، جسم کو توڑنے موڑنے والا بخار جاتا رہا۔ شاہ جی کی کوٹھی پر پہنچا تو اسے حسب توقع کتاب کے مطالعے میں غرق پایا۔ میں نے صدف بی بی کا حوالہ دیے بغیر تمام رام کہانی سے اس کو آگاہ کر دیا۔ معاملے کی نوعیت کو پوری سنگینی سے آشکار کرنے کے لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اسے اپنی سردار وریام خان اور سردار حیات خان سے یکے بعد دیگرے ہونے والی دونوں ملاقاتوں کے احوال اور منہ پر پڑنے والے تماچے کے بارے میں آگاہ کروں۔ اس نے میری باتوں اور اندیشوں کو بڑے انہماک سے سنا، پھر لبوں پر زہر خند مسکراہٹ سجا کر بولا، تم میری فکر نہ کرو، اپنے آپ کو ان وڈیروں کے شر سے بچانے کی کوشش کرو۔ تمہارا شکر گزاروں کہ تم نے مجھے درپیش آنے والے حادثے کے بارے میں قبل از وقت آگاہ کر دیا۔ میں آنے والوں سے بخوبی نمٹ لوں گا۔ کیسے؟ مجھے اس کے لہجے کی مضبوطی نے متحیر کر دیا۔ یہ میرا کام ہے، میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، تم فکر نہ کرو۔ پر شاہ جی میں بہت پریشان ہوں، آپ نہیں جانتے خانزادے کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ میری آواز کا ارتعاش مخفی نہ رہ سکا۔ اس نے میرا کندھا تھپ تھپایا۔ شہریار، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میرا بہت خیال رکھتے ہو، مگر یہ بڑوں کے کھیل ہیں، بڑے ہی کھیل سکتے ہیں۔ چھوٹے حصہ لینے لگے نا تو بڑوں کے بیچ مسئلے کچلے جاتے ہیں۔ مجھے خوش ہوئی کہ امیر نواز اپنے باپ کی طرح جاگیردار نہیں بننا چاہتا۔ مجھے یہ بھی اندازہ کہ مجھ پر کیے جانے والے وار کے بارے میں تمہیں وریام خان یا حیات خان کے گھر کے کسی فرد نے بتایا ہوگا۔ یہ کتنی اچھی شروعات ہے کہ ظالموں کی گود میں پلنے والوں کے دلوں کی کایا پلٹتی جا رہی ہے۔ یہ اعجاز صرف اور صرف تعلیم کا ہے جو نئی نسل نے حاصل کی ہے۔ ابھی ان کی تربیت اس لحاظ سے نہیں ہو پائی کہ وہ فرعونی قیود سے نکل کر انسانیت دوست بن جاتے، مگر مجھے یقین ہے کہ آنے والا وقت اس معاشرے کی مروجہ اکائیوں کی نوعیت کو بدل کر جنت نما بنا دے گا۔ شاہ جی آپ بھی کمال آدمی ہیں، ان باتوں کو سرے دست چھوڑیں اور اپنے بچاؤ کی فکر کریں۔ وقت لمحہ بلمحہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی تک یہ بھی نہیں طے کیا جا سکا کہ وریام خان کے آدمی کس انداز سے حملہ آور ہوں گے۔ وہ میری بے چینی کو بھانپ کر ہنس پڑا۔ میں نے اپنے تعلق کے دورانیے میں پہلی مرتبہ اسے ہنستے دیکھا تھا، ورنہ عام طور پر اس کے لبوں کا موہوم سا کھچاؤ اس کی زہریلی سی مسکراہٹ عیاں کرتا تھا۔ اس میں کوئی کلام نہیں تھا کہ اس کی ہنسی بھی عام لوگوں کی ہنسی نہیں تھی، بلکہ مجھے یوں لگا تھا جیسے کسی نقرے پیالے سے نیلگوں زہر چھلک پڑا ہو۔ شہریار، تم نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا، مگر یہ اندازہ ضرور کر سکتا ہوں کہ مجھ پر حملے کے منصوبے کا ماسٹر مائنڈ وریام خان نہیں، سردار حیدر خان ہوگا، کیونکہ وریام خان ابھی وہ چالاکیاں اور منصوبہ سازیاں نہیں سیکھ سکا جو اسمبلی میں پہنچنے اور اپنے بھائی بندوں سے لمبی ملاقاتوں کے بعد حیدر خان سیکھ آیا ہے۔ وریام خان محض ڈنڈا ڈولی اور دھمکیوں کی بدماشی کر سکتا ہے۔ حملے کی نوعیت کیا ہوگی کچھ کہا نہیں جا سکتا، مگر یہ ضرور سوچا جا سکتا ہے کہ عام سے غنڈے مجھے مارنے پیٹنے کے لیے رات میں نہیں آئیں گے، کچھ اور ارادے لے کر آئیں گے۔ میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، تم فکر نہ کرو اور گھر جا کر سو جاؤ۔ مگر شاہ جی، اگر مگر مت کرو دوست، جاؤ، مجھے سوچنے دو، کرنے دو کچھ۔ میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے میرے لیے اتنے مخلصانہ جذبات اپنے سینے میں رکھے ہیں۔ میں بیکار انسان ہوں، مگر احسان فراموش نہیں ہوں۔ زندگی وفا کرتی رہی تو کبھی نہ کبھی اس احسان کو چکانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے نیم افسردہ لہجے میں کہا۔ میں خاموشی سے کچھ دیر بیٹھا رہا۔ مجھے سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ میں اس کی حفاظت کے لیے کیا کروں۔ اچانک میرے ذہن میں خالے کا خیال آیا۔ وہ مجھ سے کہیں زیادہ چالاک اور فوری فیصلہ کرنے کی طاقت رکھنے والا تھا۔ میں نے شاہ جی کے لیے دل ہی دل میں اللہ سے سلامتی کی دعا مانگی اور اجازت لے کر اسپتال سے نکل آیا۔